قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت۔ معزز سامعین، آج ایک مختصر اور چھوٹا سا موضوع ہے جس کے اوپر چند ایک احادیث پڑھیں گے، اور وہ یہ موضوع ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ ہم جن گھروں کے اندر ہم رہائش پذیر ہیں وہاں پر چھپکلی، سانپ اور اس طرح کی انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرنے والے جو دوسرے موذی جانور ہیں، آیا شریعت کی روح سے انہیں مارنا جائز ہے یا نہیں مارنا؟ اگر مارنا ہے تو مارنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ بعض لوگ ان چیزوں کو آگ میں جلا کر عذاب دیتے ہیں، تو کیا ان کی طرف سے ایسا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلی ہی ضرب میں قتل کر دیا اس کے لیے 100 نیکی لکھی جائے گی، یعنی جو ہی دیکھی اور اس کو مار دیا تو 100 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتی ہے۔ اور اگر کوئی دوسری ضرب میں مارتا ہے تو اس سے کم، یعنی 100 نیکیوں سے کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر کوئی تیسری ضرب میں مارتا ہے تو اس سے بھی کم نیکیاں لکھی، یعنی یہ درجہ بدرجہ۔ تو اس لیے چاہیے یہ کہ پہلی ضرب کے اندر ہی چھپکلی کو مار دیا جائے۔ اگلی حدیث مبارکہ میں وجہ آ رہی ہے کہ چھپکلی کو مارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کیوں دیا۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیز تھیں، وہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ کے پاس گھر میں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا تو عرض کرنے لگیں کہ اے ام المومنین، آپ اس کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ یہ نیزہ آپ نے اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں اس سے چھپکلیاں مارتی ہوں۔ اور آپ نے وجہ پوچھی کہ آپ ایک جاندار چیز ہے اس کو کیوں مار دیتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو قتل کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سوائے اس چھپکلی کے زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں تھا جس نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہ کی ہو۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ نمرود کے حکم پر آگ میں ڈالا گیا تو سارے، یہ ایک چھپکلی کے علاوہ سارے جانور ایسے تھے جنہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، تو یہ چھپکلی نے کیا کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ يَنْفُحُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ رسول اللہ علیہ السلام بقتلہ۔ بجائے اس کے کہ چھپکلی دوسرے جانوروں کے ساتھ مل کر آگ کو بجھاتی، اس نے کیا کیا؟ لیکن یہ چھپکلی آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش میں آگ پر پھونکیں مار رہی تھی۔ گھروں میں ہم آگ جلاتے ہیں تو نہ جل رہی ہو تو ہم پھونکیں مارتے ہیں تو آگ جل جاتی ہے۔ تو یہ چھپکلی ایک ایسا جانور ہے جو بجائے اس کے کہ وہ آگ کو بجھا دیتی ہے، یہ صحیح حدیث مبارک ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ بجائے اس کے کہ آگ کو بجھانے میں دوسرے جانوروں کی مدد کرتی، یہ آگ میں پھونکیں مار رہی تھی تاکہ آگ کو مزید جلا دے۔ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، بس نبی کریم علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ چھپکلی گھروں کے اندر جو پائی جاتی ہے اس کو ایک نحوست بھی تصور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی، اس لیے اس کو جہاں دیکھے مار دینا یہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک گھروں کے اندر جو موذی جانور پایا جاتا ہے، اکثر نکل آتا ہے، وہ سانپ ہے۔ اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل حیۃ فلہ 7 حسنات، جس نے سانپ کو قتل کیا اس کو 7 نیکیاں ملتی ہیں، اور جس نے چھپکلی کو قتل کیا اسے 1 نیکی کم ملی، اور جس نے سانپ کو اس کے نقصان پہنچانے کے خوف سے چھوڑ دیا، یعنی مارا نہیں اس کو، فلیس منا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی جو سانپ سے بزدلی کی وجہ سے ڈر گیا اور بعد میں اس جو سانپ ہے اس نے اس کو نقصان پہنچا دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ السلام حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ دیکھا جو دیوار پر چل رہا تھا۔ آپ نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، پھر سانپ کو اپنے ڈنڈے سے مارنے لگے، حتیٰ کہ مار ہی دیا۔ پھر فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من قتل حیۃ فکأنما قتل مشرکا قد حل دمہ، جس نے سانپ کو قتل کیا گویا اس نے ایک مشرک کو قتل کیا۔ اس لیے جو احادیث کی روح سے سانپ کو جو مار دینا، اس کی بھی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی اور ہم ان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے بعض دفعہ جلا دیتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ایک حدیث نظر آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک چیونٹی نے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی، غالباً وہ حضرت عزیر علیہ السلام سے، آپ کو کاٹ لیا، تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کی جو پوری بستی تھی اس کو جلا دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ نے ایک چیونٹی کے کاٹ لینے پر آپ نے امتوں میں سے ایک پوری امت کو جلا ڈالا جو اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی تھی۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دیگر مخلوقات کچھ اللہ کی ایسی ہیں، چیونٹیاں ہیں یا اور چھوٹے موٹے حشرات الارض ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے، تو انہیں قتل کرنے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، انہیں مارنے کی، انہیں جلا دینے کی۔ البتہ ہر وہ چیز جس سے ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو خطرہ محسوس ہو، ڈسنے کا خطرہ ہو، جو ہماری صحت کے منافی چیزیں ہوں، اگر وہ لڑ جائے ہمیں تو ہماری جان خطرے میں پڑ سکتی ہو، تو شریعت اس کو مارنے کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بعض دفعہ یہ جو چیونٹیاں یا اس طرح کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں، شہد کی مکھیاں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، کچھ لوگ انہیں آگ کا عذاب دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایسے کیا تھا، تو ایک صحابی رسول نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ حدیث کیا تھی؟ وہ حدیث یہ تھی کہ آگ جو ہے نا، اس کا عذاب آگ کو پیدا کرنے والے کے علاوہ کسی اور کو دینے کی اجازت نہیں۔ یعنی آگ ایک ایسی چیز ہے جس کا عذاب صرف اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے، مخلوق خدا کو آگ کا عذاب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ویسے مار دیں، نقصان دہ چیز کو ضائع کر دیں تو اس کی ایک الگ بات ہے، لیکن آگ کا عذاب دینے کی ہمیں بحیثیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کبھی بھی اجازت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔